والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم وقال الله تعالى والمتصدقين والمتصدقات وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة أو كما قال الله تبارك وتعالى وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران اسلام، اعمال صالحہ اور نیکیوں کی عملی صورتیں اعمال صالحہ اور نیکیوں کی عملی شکلیں بے شمار ہیں۔ اعمال صالحہ کی عملی صورتوں میں اور اعمال صالحہ کی عملی شکلوں میں صدقہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا عمل صالح ہے۔ صدقہ کتنا بڑا عمل صالح ہے اور صدقہ کتنی بڑی نیکی ہے، صدقہ کے فضائل
اور صدقہ کے فوائد کیا کیا ہیں، اس موضوع کو بیان کرنے کی بجائے آج کے خطبہ میں صدقہ کے بارے میں جو کچھ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ کا مفہوم کیا ہے، صدقہ کہتے کس کو ہیں، صدقہ کا مفہوم اور صدقہ کی وسعت کو سمجھنا اس لیے ضروری اور لازمی ہے کہ ہم نے صدقہ کے مفہوم کو بڑا محدود اور صدقہ کے مفہوم کو بڑا مختصر سمجھ لیا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں صدقہ کا مفہوم یہی ہے کہ کوئی روپیہ پیسہ ہو خرچ کر دیا جائے، کوئی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت مستحقین کو دے دیا جائے۔ عموماً ہم نے صدقہ کو مال کے خرچ کرنے کے ساتھ محدود اور مختصر کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے وہی صدقہ کر سکتا ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے وہی صدقہ کر سکتا ہے۔ غریب اور نادار آدمی، تنگ دست آدمی صدقہ کر ہی نہیں سکتا، اور یہ وہ مغالطہ ہے اور یہ وہ غلط فہمی ہے جو عام مسلمانوں کے ذہن میں نہیں بلکہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی یہی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صدقے کا مفہوم یہی سمجھے کہ صدقہ مال خرچ کرنے کا نام ہے۔ ان صحابہ کرام کو جب یہ مغالطہ ہوا، غلط فہمی ہوئی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم میں وہ حدیث نقل کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کچھ لوگ، کچھ صحابہ امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، بھائی صاحب کہہ دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام حاضر خدمت ہوئے، قالوا للنبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، ذهب اہل الدثور بالاجور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت والے، روپے پیسے والے اجر میں، ثواب حاصل کرنے میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے اپنا مغالطہ، اپنی پریشانی دربار رسالت میں پیش کی۔
کہ نیکی ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی ثواب اور اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن مال و دولت والے، روپے پیسے والے نیکی کرنے میں، اجر حاصل کرنے میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اور اس کی تفصیل خود عرض کی، یصلون کما نصلی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک نماز کا تعلق ہے، نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی نماز کی ادائیگی میں ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، روزہ رکھنے میں ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ روپے پیسے والے مالدار لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ اپنے مالوں کا صدقہ کر دیتے ہیں، اپنے مالوں کا صدقہ کرتے ہیں۔ یہ وہ نیکی ہے اور یہ وہ اجر ہے، اگر ہم اس نیکی کو حاصل کرنا بھی چاہیں حاصل نہیں کر سکتے۔ مال صدقہ کر کے مالدار تو نیکی حاصل کر لیں گے، ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اگر ہم صدقہ کرنا چاہیں بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم صدقہ کیا کریں گے؟ اس لیے ذہب اہل الدثور بالاجور، یہ روپے پیسے والے مال و دولت والے لوگ اجر حاصل کرنے میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ وہ شبہ تھا، یہ وہ مغالطہ تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پیش آیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ آج اکثریت مسلمانوں کے ذہنوں میں صدقے کا یہی مفہوم ہے، اور صدقہ مال کی ادائیگی ہی کو اور صدقہ مال خرچ کرنے ہی کو سمجھا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جب یہ گفتگو سنی، اللہ اکبر، فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ، اے صحابہ، اگر مال و دولت اور صاحب ثروت لوگ، مالدار لوگ مال خرچ کر کے صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز نہیں دی کہ تم اس چیز کے ذریعے بھی صدقہ کر سکتے ہو۔ اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ، جو چیز، جس چیز کے ذریعے تم صدقہ کر سکتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز نہیں دی؟ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ مالدار مال خرچ کر کے صدقہ کرتے ہیں، اگر ان کے پاس مال ہے وہ مال کے ذریعے صدقہ کرتے ہیں، تمہارے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دی ہے کہ تم اس کو خرچ کر کے، اس کو استعمال کر کے صدقہ کر سکتے ہو۔ اب سنیں، فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح صدقہ ہے۔ تسبیح سے مراد کیا ہے جی؟ سبحان اللہ۔ فرمایا سبحان اللہ صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، اور ہر تکبیر صدقہ ہے، وکل تحمید و تحلیل، ہر تحمید ہر تحلیل صدقہ ہے۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ،
الحمدللہ کہنا صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اور پوری امت کو یہ سمجھا رہے ہیں، اگر مالدار اپنا مال خرچ کر کے صدقہ کا ثواب حاصل کرتے ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، مال کی استطاعت نہیں ہے، وہ سبحان اللہ کہیں، ان کا یہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہنا صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ۔ اور فرمایا والامر بالمعروف، بھلی بات کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو نیکی کی تلقین کر دینا، نیکی کی دعوت دے دینا، نماز کی دعوت دے دی، تلاوت قرآن کی دعوت دے دی، کسی کو اچھا اخلاق سکھا دیا، فرمایا والامر بالمعروف، بھلی بات کا، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، والنہی عن المنکر صدقہ، اور بری بات سے روک دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ اگلی حدیث تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ تو فرمایا اگر مالدار اپنا مال خرچ کر کے صدقے کا ثواب حاصل کرتے ہیں تو تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ کلمات کہہ کے صدقے کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ گویا سنیں، صدقہ پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، صدقہ پہ مالداروں کی، سرمایہ داروں کی، جاگیرداروں کی اجارہ داری نہیں ہے کہ صدقہ مالدار ہی کرے، غریب تسبیح تحمید تحلیل تکبیر کرتا رہے، اس کا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا والامر بالمعروف، بھلی بات کا حکم دینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کو اس کے نقصان سے آگاہ کر دینا، کسی کو فائدے کی بات کہہ دینا، اور والنہی عن المنکر، برائی سے روک لینا، اس کو بتانا بھئی یہ گناہ ہے، اس کو بتانا تمہارا یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اس کو ترغیب ترہیب دے کے نیکی کی دعوت دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور دوسری حدیث جو بخاری شریف کی ہے، اس حدیث میں بھی امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی وسعت کو بیان فرمایا ہے کہ صدقہ کتنا وسیع عمل ہے۔ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، صدقہ صرف دولت خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، صدقہ صرف جانور کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے۔ صدقے کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ ہر آدمی ہر حال میں صدقہ کر سکتا ہے۔ اور بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، اللہ اکبر، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، فرمایا ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے، دن کا آغاز ہوتے ہی، سورج طلوع ہوتے ہی ہر آدمی پر اپنے ایک ایک جوڑ کا صدقہ کرنا لازمی ہے، اپنے ایک ایک جوڑ کا، ایک ایک ہڈی کا صبح اٹھتے ہی صدقہ دے۔ اس لیے ایک لمحے کے لیے سوچے کہ وہ بے شمار لوگ جن پہ صبح آئی ہے بیچارے حرکت نہیں کر سکتے، صبح طلوع ہوئی، سورج طلوع ہوا، نہ بیچارے اپنے جسم کو حرکت دے سکتے ہیں، نہ خود اٹھ کے اپنی پاکی حاصل کر سکتے ہیں،
خود اٹھ کے واش روم تک نہیں جا سکتے، خود اٹھ کے اپنا ہاتھ نہیں دھو سکتے، کلی نہیں کر سکتے، منہ نہیں دھو سکتے، میرے اللہ کا مجھ پہ کتنا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے نیند کی صورت میں موت دی، اور موت دے کے اللہ نے پھر زندہ فرما دیا۔ سوچے نا ان کو جو بیچارے رات کو صحیح سالم تندرست سوتے ہیں اور سوتے رہ جاتے ہیں، جن کو صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، جو بیچارے ایسی عجز اور ایسی بے کسی بے بسی کی حالت میں ہیں کہ اپنے جسم کے کسی عضو کو حرکت نہیں دے سکتے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن صبح کے وقت سورج طلوع ہوتے ہی گویا اٹھتے ہی ہر آدمی پر اپنے ایک ایک عضو کا صدقہ دینا ضروری اور لازمی ہے۔ جیسے عام مشہور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کتنے جوڑ رکھے ہیں جی؟ 360 جوڑ، 360 جوڑ جو مشہور ہیں، 360 جوڑ ہیں، ایک ایک جوڑ کا صدقہ ہر انسان پہ ہے۔ اب اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی وسعت کو بیان فرمایا کہیں پریشان نہ ہونا کہ 360 جوڑ ہیں، اگر 360 جوڑ کے ایک ایک جوڑ کے بدلے میں 100 روپیہ بھی خرچ کریں، 10 روپے خرچ کریں، کتنی رقم بن جائے گی؟ فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ، 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کروا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے، آپس میں دشمنیاں ہو گئی ہیں، آپس میں غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، دونوں بھائیوں میں صلح کروا دینا، عدل اور انصاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، اللہ، صدقے کا مفہوم کتنا وسیع ہے۔ فرمایا اگر تم کسی آدمی کو سوار کرنے میں اور اس کو سواری پہ سوار کرنے میں کسی کی مدد کر دو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو سوار کرنے میں، آج کے دور میں سٹاپ پہ ہم کھڑے ہیں، بس آ گئی ہے اور لوگ بس کی طرف، گاڑی کی طرف بھاگ رہے ہیں، آپ نے دیکھا بیچارہ کوئی بوڑھا آدمی ہے، کوئی خاتون ہے، اس بوڑھے آدمی کو، اس خاتون کو راستہ دے کے سوار کروا دیا اور اس آدمی کا سامان اٹھا کے گاڑی میں رکھ دیا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کو سوار کرنے میں مدد دے دی یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، ہر بھلی بات، نیکی کی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی نیت سے کسی کو بھلی بات کہہ دو کہ یہ عمل کرے گا مجھے تب بھی فائدہ ہے، یہ عمل نہیں کرے گا میں نیکی کی بات، بھلی بات، فائدے کی بات اس کو کہہ دوں، مجھے صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ کسی کو نیکی اور بھلی کی دعوت دیتے ہوئے، بھلائی کی دعوت دیتے ہوئے یہ نہ سوچیں یہ مانتا کہ نہیں مانتا، میری بات اس پہ اثر کرے گی نہیں کرے گی، اس پہ اثر کرے نہ کرے، وہ ماننے نہ ماننے، اگر آپ نے بھلی بات اللہ کی رضا کے لیے نیک نیتی سے کہہ دی، آپ کو اس کا ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ، ہر ایک قدم جو قدم اٹھا کے نماز کی طرف تم آ رہے ہو، فرمایا ایک ایک قدم کا اٹھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک ایک قدم کا اٹھانا صدقہ ہے۔ اسی لیے تو بنو سلمہ، وہ جو قبیلہ تھا مدینہ منورہ کا، اس قبیلہ کے گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھے۔ قبیلہ بنو سلمہ والوں نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دور سے چل کے آنا مشکل ہوتا ہے اور ہم دور سے آ نہیں سکتے،
اگر آپ ہمیں اجازت دیں ہم بھی اپنے گھر مسجد نبوی کے قریب بنا لیں تاکہ قریب گھر ہے جلدی مسجد میں آ جائیں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ تم جو جو قدم اٹھاتے ہو تمہارے ایک ایک قدم پر صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ صدقے کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَتُمِيتُ الْعَزَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَتُمِيتُ الْعَزَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو جو کسی کے لیے مشقت کا، گزرنے والے کے لیے اذیت کا باعث بنے، ہر تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ کوئی روڑا پڑا ہو، اینٹ پڑی ہو، پتھر پڑا ہو، کانٹا پڑا ہو، جھاڑی پڑی ہو، اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ بھئی راستے میں عام گزرگاہ پہ کسی کی گاڑی کھڑی ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، جس طرح وہ گاڑی کھڑی کر کے راستہ بند کر کے دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن رہا ہے، اسے یہ کہہ دینا بھائی گاڑی تھوڑی سی راستے سے ہٹا لو اور گاڑی راستے سے ایک طرف کر لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ گاڑی راستے میں کھڑی کر کے راستہ بلاک کر کے گزرنے والوں کے لیے اذیت کا، تکلیف کا باعث بن کے مفت کا گناہ کما رہا ہے، تم اس کو اتنا کہہ دو گاڑی راستے سے ہٹا لو۔ اپنے گھر کے باہر تھڑی بنانی ہے اور دہلیز بنانی ہے، دہلیز ایسی بنائیں کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، یہ نہ ہو کہ آدھی گلی ہی بلاک کر لی جائے، جی آدھی گلی روک لی جائے، ہر گزرنے والا جب گزرے تو تکلیف میں اور پریشانی کی وجہ سے گزرے۔ تو فرمایا تمیت العزا عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو، کوئی بھی تکلیف دہ چیزوں سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آخری سن لیں، فرمایا وَتَبَسُّمَكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے مل لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ مسکراتے ہوئے، خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرنا، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو مل لینا۔ اس نے اگر السلام علیکم کہا تو شریعت کہتی ہے جس نے السلام علیکم کہا اس کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فرمایا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے مل لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے مفہوم کو سمجھایا کہ صدقہ صرف مال و دولت خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، صدقہ ہر آدمی کے لیے نہایت آسان ہے، نہایت سہل ہے، ہر حال میں، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ ہر آدمی صدقہ کر کے اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی اور صدقہ کی جتنی صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔